السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دہکتا صحرا کی ایپیسوڈ نمبر 3. یہ ایک ریونج بیسڈ ناول ہے، لیکن یقین مانے بہت اچھا اور بہت کلاس کا ناول ہے. پڑھنے کے بعد آپ کا دل ضرور خوش ہو جائے گا اس ناول کو. اور میں امید کروں گی کہ آپ اس ناول کو بھی اتنی ہی توجہ دیں گے جتنی باقی ناولس کو دی ہے. تو کیا ہوگا زری کے تھپڑ کا نتیجہ؟ دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں. پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملے آپ کو. اچھا جی، بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. دہکتا صحرا، رائٹر ہے سارا شاہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 3. گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ابراہیم پیلس پہنچی تھی. لب بھیجے اس کا چہرہ ضب سے سرخ تھا. بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے. اس کی اتنی جرت کے مظاہرے نے اسامہ کو آتش فشاں بنا دیا تھا، جو بس پھٹنے کو تیار تھا. سیاہ آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں. ٹھار سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ جارحانہ قدموں سے اندر بڑھا. اسرا بیگم فون پر بات کر رہی تھی جب اسے آتے دیکھا. اس کا سرخ چہرہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا. تبھی وہ سرک سے فون کاٹتی اس کی طرف بڑھی. پرنس، کیا ہوا ہے؟ اسامہ بیٹا بات سنیں. وہ تیزی سے بولی، مگر وہ بڑی بے دردی سے ان کی بات نظر انداز کرتا سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. نیچے وہ اس کی بے رخی پر نم آنکھیں لیے اس کا دروازہ دیکھتی رہ گئی. پورے زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے ہاتھ رکھے پوری شدت سے ٹھوکر ماری. کچھ دیر قبل اسرا بیگم کا سامنا اسے زری کی گئی جرت سے زیادہ تیش دلا گیا تھا. جیکٹ اتار کر شرٹ بھی اپنے وجود سے الگ کرتے وہ الماری کی طرف بڑھا. پٹ کھولتے وہاں رکھی لاتعداد بوتلوں میں سے ایک اٹھا کر اس کی سیل کھولتے اپنے لبوں سے لگا لی. گھونٹ گھونٹ وہ زہر اپنے اندر انڈیلتے اس کی نظروں میں وہی منظر چل رہا تھا. یکلخت اسے اپنا گال جلتا محسوس ہوا تھا. اس نے زور سے چیختے کھینچ کر بوتل زمین پر دے ماری، جو کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی. پورا کمرہ اس کی دھاڑ سے گونج اٹھا. سخت اشتعال میں آگے بڑھ کر جو اس کے ہاتھ لگا اس نے اسے توڑ پھوڑ دیا. ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سامان، ڈیکوریشن پیسز اور پینٹنگز، کمرے کی ہر چیز اس کے عتاب کا نشانہ بنتی لمحوں میں چکنا چور ہو گئی. لیکن اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. بہت برا کیا ہے تم نے لڑکی، بہت برا. تیز ہوتے تنفس سے وہ جنونی انداز میں گرایا تھا. اس کی گراہٹ میں اژدہوں کی پھنکار تھی جو زری کی بربادی کا آغاز تھی. وہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اسے کہیں کسی کھائی میں پھینکنے والی تھی. تم نہیں جانتی اسامہ ابراہیم کون ہے، لیکن بہت جلد جان جاؤ گی، بہت جلد. آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے عکس سے مخاطب تھا. سرخ سیاہ آنکھیں، دہکتا چہرہ، بھیچے عنابی لب اور دھوکنے کی مانند چلتا تنفس. وہ سراپا قہر تھا. اسے اپنی رگوں میں ابال سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا. الماری سے ایک اور بوتل نکال کر لبوں سے لگاتے اس نے ایک سانس میں آدھی ختم کی اور اسے زمین پر اچھال دی. لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا. اوندھے منہ بیڈ پر گرتے اسے چند پل لگے تھے دنیا فاہمہ سے غافل ہونے میں. وہ کس طرح گھر پہنچی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی. دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا. پہلے ہی وقاص نام کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی اور اب اپنی بے وقوفی میں اس نے اپنا ایک اور دشمن بنا لیا تھا جو اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا. اس کی سرخ آنکھیں یاد کرتے ہی اس کا دل حلق میں آ رہا تھا. کیا ضرورت تھی اتنا خوفزدہ ہونے کی؟ خود کو کوستے کئی آنسو بے مول ہوتے اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے. آنے والے حالات کو سوچتے کئی طرح کے وسوسے اس کی دھڑکنیں روک رہے تھے. زری بیٹا آ گئی تم؟ دروازہ کھولو زری. باہر سے آتی زاہدہ بیگم کی آواز اسے زندگی کی نوید لگی تھی. سرک سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا اور ان کے گلے لگ گئی. اس کے اتنے عجیب رویے پر وہ حیران رہ گئے. زری کیا بات ہے بیٹا، کچھ ہوا ہے کیا؟ بتاؤ.
اس کی کمر سہلاتے وہ پریشانی سے بولی تھی. اس کا ہچکولے لیتا بدن کئی طرح کے وسوسے ان کے دل میں اٹھا رہا تھا. امی امی میں ڈر گئی تھی. ان کے سینے میں چہرہ چھپاتے وہ بمشکل بول پائی تھی. اس کی بات سن کر ان کے اعصاب ڈھیلے پڑے. وہ جانتی تھی کہ وہ لوگوں سے خوفزدہ رہتی تھی، اس لیے اس کا ری ایکشن اس لحاظ سے انہیں اتنا عجیب نہیں لگا. کچھ نہیں ہوتا. شاباش، پرسکون ہو جاؤ. جب تک میں ہوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میری بیٹی کو، ٹھیک ہے نا؟ محبت سے اس کا سر تھپکتے وہ نرمی سے بولی تھی. ان کے لہجے کی نرمی ٹھنڈک بھر کر اس کی دل میں اتری تھی. چلو شاباش، منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ کھانا کھانے. اس کا چہرہ صاف کرتے وہ نرمی سے بول کر چلی گئیں. کاش کچھ غلط نہ ہو. میں کل اس سے معافی مانگ لوں گی. سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم یہ ٹھیک ہے. ان کی پشت کو دیکھ کر وہ ایک فیصلہ لیتی خود کو پرسکون کر گئی. اپنا چہرہ صاف کرتے وہ قدرے ریلیکس ہوتی واش روم کی طرف بڑھی. کئی جگہ انٹرویو دینے کے باوجود جاب نہیں مل رہی تھی. خالی خلی گریجویٹ کی ڈگری پر کون اسے کام دیتا. آج کئی دن ہو گئے تھے اسے اسی طرح دھکے کھاتے، مگر نتیجہ صفر. سخت مایوسی سے چلتے وہ سامنے بنے ایک اسکول کی طرف بڑھی. کیا پتا کام بن ہی جائے، یہی سوچ کر اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے اور یہاں ٹیچر کا ماسٹرز ہولڈر ہونا ضروری ہے. تو آپ سمجھ گئی ہوں گی مس فاطمہ کہ آپ اس پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہیں. ہیڈ پرنسپل نے بڑی بے دردی سے انکار کیا، جس پر اس کے اندر سناٹے اترتے چلے گئے. بٹ میم، مجھے ایک چانس دیں. میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو مایوس نہیں کروں گی. وہ دھیمی آواز میں لجاجت سے بولی. چلے میں ایک کام کرتی ہوں، آپ کو ٹرائل پر رکھ لیتی ہوں. اگر آپ کا کام اچھا ہوا تو آپ کو اپوائنٹ کر لیا جائے گا. ادروائز آئی ایم سوری. اس کے چہرے پر سجی پریشانی کو دیکھتے وہ کچھ نرمی سے بولی، جس پر فاطمہ کو لگا کسی نے اس کے مردہ تن میں جان پھونک دی ہو. تھینک یو سو مچ میم. آئی ول نیور ڈس اپوائنٹ یو. جوش مسرت سے اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا. گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. الوداعیہ کلمات کہہ کر وہ باہر نکلی. وہ جب اندر آئی تھی تو ہر طرح سے مایوس تھی، مگر اب جب وہ باہر جا رہی تھی تو چہرہ چمک رہا تھا. آج کتنے دنوں بعد اس نے چین کی سانس لی تھی. روزگار کا ہونا اس کے لیے بہت اہم تھا. پچھلی جاب جو کسی کے گھر جا کر بچوں کو پڑھاتی تھی، اسی لیے چھوڑی تھی کہ ان بچوں کا باپ اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا. اپنی عزت سے زیادہ اسے کچھ عزیز نہیں تھا. تبھی بنا اپنی تنخواہ لیے وہ گھر آ گئی. مگر اب نوبت فاقوں پر آ گئی تھی. تبھی وہ ایک بار پھر قسمت آزمانے میدان میں اتری، اور آج اللہ کے کرم سے اسے کامیابی مل ہی گئی تھی. چاہے وہ عارضی تھی، مگر اس کی کئی طرح کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی تھی. تبھی تو اس کا دل خوشی سے لبریز تھا. وہ ایک وسیع صحرا تھا جس کے بیچوں بیچ وہ خود کھڑا تھا. سورج سوا نیزے پر معلوم ہو رہا تھا. ریت کسی تانبے کی طرح تپ رہی تھی، جس کی تبیت سے اسے اپنے تلوے جلتے محسوس ہو رہے تھے. مگر ستم یہ تھا کہ وہ چلنے سے قاصر تھا. وہ ریت کسی دلدل کی مانند اسے اپنے اندر نگل رہی تھی. اس کی ہراساں نظریں دور دور تک کسی کو ڈھونڈ رہی تھی مدد کے لیے، مگر سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا. جسم پورا پسینے سے شرابور تھا. دفتر نگاہ دور کھڑے نسوانی وجود پر پڑی. سیاہ چادر میں لپٹا وہ وجود اسے نئی زندگی کی مانند محسوس ہو رہا تھا. سنو سنو، پلیز میری مدد کرو. تم سن رہی ہو؟ میری مدد کرو پلیز. وہ چیخ کر اس سے مخاطب ہوا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے چلتی جا رہی تھی. اس کا یوں خود کو نظر انداز کر کے چلے جانا اسے مزید وحشت زدہ کر گیا.
سنو، رک جاؤ، پلیز رک جاؤ، میری مدد کرو، پلیز رک جاؤ میرے لیے۔ سینے تک خود کو ریت میں دھسے دیکھ وہ خوف کی شدت سے چلایا تھا۔ لمحہ لمحہ اپنی موت کو سامنے دیکھتا اس کا دل پھٹنے کو تھا، اور اسے یوں خود سے دور جاتے دیکھ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مت جاؤ پلیز، رک جاؤ۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ اذیت کی شدت سے بے آواز بڑبڑایا تھا۔ وہ وجود اب میلوں کی دوری پر نظر آ رہا تھا جس نے اسے اذیت کی بھٹی میں پھینک دیا۔ کئی آنسو اس کے گالوں پر بہتے نیچے ریت پہ جذب ہو گئے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ خود کو زمین میں دفن ہوتے دیکھ اس کے لبوں سے چیخ کی صورت میں یہ الفاظ نکلے تھے۔ بھیگی آنکھوں سے وہ وجود اوجھل ہو گیا تھا اور ہر سو ریت ہی ریت تھی جس نے حقیقتاً اس کی سانسیں روک دی۔ نہیں، رک جاؤ۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ آنکھیں کھولتے جو منظر سامنے آیا تھا وہ اس کے کمرے کا تھا۔ پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سامنے کھڑکی سے نظر آتا آسمان تاروں سے چمک رہا تھا، یعنی ابھی آدھی رات بھی نہیں گزری تھی۔ پچھلے 6 سالوں میں کتنی ہی بار اس نے خود کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ منظر ہر بار وہی ہوتا تھا، مگر آج وہاں نسوانی وجود پہلی بار نظر آیا تھا جس نے اسے حیران کر دیا۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ وہی تھی جسے پچھلے 6 سالوں سے اس کی آنکھیں دیوانہ وار ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تھی کہ ایسی چھپی تھی کہ مل ہی نہ پائی۔ اور آج اسے یوں اپنے خواب میں دیکھتے وہ نئے سرے سے بے چین ہو گیا تھا۔ پرانے زخم کھل گئے تھے جن پر بڑی مشکل سے کھرنڈ آ سکا تھا۔ کیوں تم مل نہیں جاتی مجھے؟ میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو، بس میری نظروں سے دور ہو۔ مل جاؤ یار، اس سے پہلے یہ دھڑکن تھم جائے۔ اپنے چہرے کو صاف کرتے وہ بڑی بے بسی سے بولا تھا۔ لہجے میں زمانوں کی تھکن نمایاں تھی اور آنکھوں میں اس کی شبیہ اول روز کی طرح روشن تھی جس نے اس کے دل کو مزید تڑپا دیا۔ کتنے آنسو اس کے چہرے پر بے آواز بہتے چلے گئے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ کون ہے یہ شخص اور کس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ مسٹری تو کھلے گی جب آپ اس ناول میں ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ تو چلیں پھر جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ڈھیر سارے ریویوز دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔